ایجاد کرے گا بلوا کے غمیں کون سی بیداد کرے گا ہماری گئی مکار کی باتوں پر نہ جانا دیکھو میں کہے دیتی ہوں کچھ دے تو نہ کھانا کرتے رکھے خلق پر گردن نہ تو جھکانا بابا کی طرح سب سے سر اپنا کٹانا سامان جو کچھ لوٹ کر تم پائیو بیٹا پہلے سر شاگے شہدا لائیو بیٹا سجاد کو فاتحہ برائے اللہ شکر ایک بار تو آواز بلند سنو پہنچی جو قید خانے میں گندے کو غسیل پہنچی جو قید خانے میں گندے کو غسیل دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکاری وہ نوغاگر دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تب میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں آنسو بہا کے شانہ گلایا جو چند بار ایک بار غش سے چونک کے بولا نہیں گزار
مجھے بتائیے اے یوسف زمان، اس میں شریف کیا ہے؟ کہاں سوگوار پوچھا پدر کا نام، کہاں پہ دیا پوچھا کہاں لٹے وہ، کہاں حق کے راہ میں پوچھا یہ کب، کہاں کے محرم کے ماہ میں پوچھا یہ کہاں کے محبوں کی چاہ میں پوچھا قدر کہاں ہے، کہاں قتل گاہ میں پوچھا جو گھر تو روکے، کہاں قید خانہ پوچھا غذا میں کیا ہے، کہاں تازیانہ ہے پوچھا جو گھر تو روکے، کہاں قید خانہ ہے پوچھا غذا میں کیا ہے، کہاں تازیانہ ہے پہنچی جو قید خانے میں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست یہ تھے عمار نقوی برادران کراچی سے تشریف لائے شاگردان سید جعفر شہید، اور بہت خوبصورت انداز میں سید جعفر کے انداز میں ابھی انہوں نے مرثیہ خوانی کی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور سید جعفر شہید کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند کر دیجیے۔ صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ایک گاڑی ڈرون پارکنگ ہے WW617 راستے میں کھڑی ہے، تو یہ جس کی ہے وہ چیک کر لیں اس کو، ان کے راستے میں ایک کھڑی ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں، آپ سب سے درخواست ہے سید حسنین اور موسیٰ کے خاندان کے مرحومین، حاجی لیاقت کے خاندان کے مرحومین، بزمی اور شہزاد کے خاندان کے مرحومین، روفی بھائی کے خاندان کے مرحومین، پھول بھائی مرحوم نوح خانہ جمن سجادیہ ثنا شری اور بالخصوص سید جعفر شہید، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب میں ملتمس و نہایت ادب کے ساتھ مولانا کاظم نقوی سے کہ وہ زیر ممبر اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ مولانا صاحب کی آمد پہ نعروں کا بلند آواز میں جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على السيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر موت اور حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بلا تقولوا اور مت کہو لمن یقتلون ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے۔ کیا مت کہو امواتن یہ کہ یہ مردہ۔ اگر آیت اس مقام پر آ کر ٹھہر جائے توقف کر جائے تو پھر بہت ساری تعویلات بہت ساری تعبیرات کی راہ باز کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ مرد ہو گئے ہیں، میں نے عرض کیا مقتول ہماری نظر میں مردہ ہے اور ہمارا شعور اور ادراک چونکہ اس کی حیات کی کیفیت کو درک نہیں کرتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ۔ لیکن اگر آیت یہاں تک آ کر رک جائے تو پھر تعبیر کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی خدا یہ مرد ہو گئے ہیں لیکن ان کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا نے کیا کہا؟ بحث
کہنے اور سننے کی نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات یا شعور اور ادراک نہیں۔ ایک مقام آیت کی ہی ضمن میں آپ کے خدمت عرض کروں گا کہ جو آیت پر خدا ہمیں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، عرض کیا جب تک قرآن میں تدبر اور تفکر کی راہ کو باز نہ کیا جائے تو قرآن اپنے اندر چھپے ہوئے معانی ہم تک پہنچاتا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو۔ عام طور پر یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، ایک دفعہ اور دوہرا دیتا ہوں کہ جب بھی کہیں شارع کی طرف سے، جب بھی کسی آمر کی طرف، حکم دینے والے کی جانب سے امر آ جائے اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر اس امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے۔ مستحب کے لیے قرینہ درکار ہے۔ اب قرینہ یا لفظی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے۔ میں گفتگو کو آسان کر کے بتا دوں، باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے، آقا اگر اپنے غلام سے کہے مثلا جاؤ گوشت لے آؤ، اور 1 گھنٹے کے بعد دیکھے کہ جس کو کہا تھا وہ وہیں پھر رہا ہے، گوشت نہیں لے کر آیا، تو پوچھے گا بھائی گوشت کیوں نہیں لے کر آیا؟ اب اگر یہ جواب میں یہ کہ جی آپ نے حکم تو کیا تھا اور گوشت لانا بھی تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ گوشت لانا ضروری نہیں ہے، جب میرا دل چاہے گا میں لے آؤں گا، تو حکم تو آپ نے کیا تھا لیکن میں نہیں سمجھا کہ یہ فوری ہے، واجب ہے، ابھی لانا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اگر میں نے فوراً نہ منگانا ہوتا تو کوئی لفظی قرینہ استعمال کرتا، مثلا کہتا جب دل چاہے تو لے آنا، جب بازار جاؤ تو لے آنا، یا کوئی قرینہ عقلی ہوتا، مثلا رات کو جب ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت اگر کہا گیا کہ گوشت لے آنا تو مراد یہی ہے کہ صبح لے آنا۔ لیکن جب کوئی قرینہ عقلی نہ ہو، کوئی قرینہ لفظی نہ ہو اور امر آ جائے تو ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب۔ اب یہ اجتہاد کی منازل میں استنباط حکم شرعی میں یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ مجتہدین کو بہت سارے مراحل سے گزر کے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ کسی واجب یا حرام کا حکم استخراج کرتے ہیں منابع شرعی سے۔ لیکن عام طور پر ایک مرحلہ کیا ہے؟ اگر شارع کی طرف سے امر آیا ہوا ہو، کوئی قرینہ نہ ہو تو ظہور کس میں ہے؟ وجوب۔ اور اس کے بالکل بالعکس ہے نہیں میں، اگر شارع منع کر دے، نہیں کر دے کسی بات سے تو پھر اس کا ظہور حرمت میں ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ مکروہ کے لیے قرینہ درکار ہے، خدا اگر کسی چیز سے منع کر دے اور کوئی قرینہ نہ لفظی ہو اور نہ عقلی ہو تو پھر ظہور کس میں ہوگا؟ حرام۔ اب غور کیجئے گا، جب خدا نے کہا وَلَا تَقُولُوا تو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتفاقاً نہ کوئی لفظی قرینہ ہے نہ عقلی، بلکہ اس کی حمایت میں ہی ہے، بل احیاء، حمایت کا قرینہ ہے۔ بس اللہ نے اگر کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ شہید حیات کے اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ جہاں اللہ اس کے لیے موت کے لفظ کو حرام سمجھتا ہے۔ تو آپ شہید کے لیے موت کا لفظ اگر استعمال کرے، اب مسئلہ کیا ہے؟ لفظ کی بحث نہیں ہے چیزوں، یہ بحث کہنے اور سننے کے مراحل سے ذرا آگے کی بحث ہے۔ مرحلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ شہید حیات کے کون سے درجے میں ہے، یہ حیات کی کس منزل پر ہے کہ لفظوں سے آگے بڑھ کر خدا حتی فکر پر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ دیکھیے عام طور پر میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم مکتب سلونی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا سلسلہ جا کر مدینہ العلم، باب مدینہ العلم سے جا کر جڑتا ہے، تو ہمارے ہاں سوالوں پر پابندی نہیں ہے، اسی طرح سے ہمارے مکتب میں سوچ پر پابندی نہیں ہے، اور عام طور پر بھی فکروں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ الفاظ کو مقید کیا جا سکتا ہے، قلم توڑے جا سکتے ہیں، کاغذ اور کتابیں جلائی جا سکتی ہیں، سیاہی بہائی جا سکتی ہے، مفکر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور پورے تاریخ میں جو استحصالی نظام چلا آ رہا ہے اس کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے، ہر بولنے والے کی زبان کاٹ دو، ہر لکھنے والے کے قلم کو توڑ دو، تو یہ پورے تاریخ میں۔ لیکن ان سب کے باوجود الفاظ کو مقید تو کیا جا سکتا ہے، افکار کو مقید، اور کاش طاغوتوں کو
काश इस्तिक़बाली कुव्वतों को ये बात समझ में आ जाती। तुम जितना जबान बंद करोगे उतना फिक्र तुम्हारे लिए बगावत और तैयार करती चली जाती है। और पाकिस्तान में भी जो इस वक्त इस्तिक़बाली इदारे हैं जो फिरऔन बनते चले जा रहे हैं, ये उनके लिए भी सोचने का मकाम है। याद रखो, बाद औक़ात अल्फाज की सूरत में एक तूफान है जो बह जाता है। जब तुम जबानों को ताला लगाते हो तो लावा फिक्रों में पकने लगता है, और अगर ये फिक्रों का लावा कभी फट जाए तो फिर इनकलाब आते हैं, तख्त गिरते हैं, ताज उछाले जाते हैं। और अभी हमारी मिल्लत जा रही है उस तरफ इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है लोगों को मायूसी होती है, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जरा से भी मायूस नहीं है। जिस मुल्क की बिना ला इलाह पर रखी गई हो, अब आपको कभी पाकिस्तान को और अगर कभी पाकिस्तान को और हुसैनियत को जोड़ना हो तो एक नारा क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। एक बड़ी तहरीक है सोशलिस्ट दिमाग रखने वाले। ये इन्होंने बहुत जोर लगाया, लिबरल दिमाग रखने वाले, कि किसी तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कोई लिबरल आदमी साबित कर दें, किसी तरह से कायद-ए-आज़म को कोई बेदीन, कोई लिबरल, कोई सोशलिस्ट किस्म का। अल्लामा इकबाल के बारे में बड़ी कोशिशें की, इनकी सारी कोशिशें मर जाती हैं जब आज भी पाकिस्तान का बच्चा नारा लगा कर कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या। अब ये तकलीफ किसको होती है? ये तकलीफ उसको होती है जिसको पता है कि आज से कई साल पहले सैयद अली हजवेरी ने एक बैत के हैं जो आज हर जबान पर वो भी मौजूद है। मुझे ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूं आपको। शाह अस्त हुसैन, दीहस्त हुसैन, सरकार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला। उन्होंने उस वक्त कहा कि हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अब अगर ला इला की बिना हुसैन है तो जिस मुल्क की बिना ला इला बन जाए उस मुल्क का हुसैनियत से राबता खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तो आप ये जो यजीद के दिफा के बिल बना रहे हैं, ये अच्छी तरह से सोच ले, ये हुसैनियत का मैदान है, जहां पर शदीदियत के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी गई है। पाकिस्तान की बिना ला इलाह पर है और ला इलाह की बिना हुसैनियत है। तो तुम ये ख्वाब को देखते रहो, इंशाअल्लाह तुमने अगर किसी चोर दरवाजे से, तुम्हारा तो 1400 साल का रिकॉर्ड ही यही है, 1400 साल का रिकॉर्ड है। सारे तुमने जितना कुछ किया है चोर दरवाजों से किया है। तुम अगर समझते हो कि ये एक बिल और भी अगर चोर दरवाजे से मांग के चला जाएगा तो तुम कुछ कर लोगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम बिल पास करोगे, हुसैनियत की रगों में वो खून मौजूद है जो आज भी तुम्हें नाबूद करने के लिए काफी है। बच्चों के रगों में वो खून मौजूद है। अभी तुमने पारा चनार में फिर एक दफा करके देखा, ये हमारे एक शहर के बच्चे हैं, ये सिर्फ एक शहर के बच्चे हैं। अभी इन्होंने पूरी कोशिश करके देखी थी पारा चनार में, मुहर्रम से पहले की बातें हैं। कभी भी याद रखना, हम वो जसद हैं, हम वो जिस्म हैं जिसको हुसैन ने अपने आप को टुकड़े करके बनाया है। याद रखना, अगर हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा कर रहा है तो वो यजीद है, वो शिब्र है, वो है कि जो हुसैन के ऊपर घोड़े दौड़ाने वाला है। इसको जहन में रखना। लिहाजा कभी मैं अपने नौजवान बच्चों से खास तौर पर कह रहा हूं, कोई ऐसे गुफ्तगू करने की जरूरत है। हमारे दरमियान कोई झगड़ा मातमी का और नमाजी का नहीं है, कोई नहीं हमारे में, ये कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा कराने वाले अपने दौर के शिब्र हैं जो एक दफा फिर चाहते हैं उस जसद को टुकड़े टुकड़े करें जिसे हुसैन ने अब्बास के टुकड़ों से जोड़ा है, जिसको हुसैन ने कासिम के टुकड़ों से जोड़ा है। इतने टुकड़े करवाकर हुसैन ने हुसैनियत के बदन को मजबूत बनाया है। लिहाजा अपने सभों में इख्तिलाफ, जहां देखो कोई इख्तिलाफ, ऊपर कोई इख्तिलाफ होता है कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो, ऊपर के इख्तिलाफ को कभी मत देखा करो। अपने दरमियान इन इख्तिलाफात से तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ नहीं आना चाहिए।
کیوں؟ اس لیے کہ جس کا رہبر حسین ایک ہو، جس کے زمانے کا امام ایک ہو، اس کو دو دل میں نہیں لانا چاہیے۔ لہٰذا یہ چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو فقہی اختلافات، ان کو بجا کرنے مت دو۔ جب بھی کسی بھی اس طرح کے چھوٹے اختلاف سے تشیع کے بدن میں، حسینیت کے بدن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہو، تو بس اس وقت کو یاد کرنا جب حسین قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے تھے۔ یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری۔ لہٰذا لیکن یہ تو ہمارے ایک شہر کے بچے ہیں، ہاں یہ ایک شہر کے بچے تھے جنہوں نے بھی مارا چاہیے تازہ۔ آپ یہ سوچو کہ ایک شہر کے بچوں نے یہ حال کیا تھا تمہارا، اگر ہمارے ہر شہر کے بچے کھڑے ہو گئے تو تمہیں پاکستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس وقت سے ڈرو کہ جب ہمارے بچے سامنے افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیشہ سے باطل کی، یہ ہمیشہ سے طاغوت کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لہذا جب فیض احمد فیض صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور ان کے لکھنے پر پابندی لگا دی تو فیض صاحب نے گروبائی جیل میں کہی، ہاں بڑی مشہور معروف ہے، میرے بزرگوں نے سنا ہے، بچوں کے لیے تو مجھے ترجمہ بھی کرنا پڑے گا۔ ہماری قومی زبان کی نسبت ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے جب ان کو اردو بھی ترجمہ کرانی پڑا۔ جب فیض صاحب کو جیل میں ڈالا تو فیض صاحب کی مشہور ربائی ہے، فیض صاحب نے کہا متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم۔ متاع کہتے ہیں دولت کو، لوح قلم یعنی کاغذ اور پین، کاغذ اور پین کی میری دولت کو جو تم نے مجھ سے چھین لیا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ تم کاغذ اور قلم چھوڑو کہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے ہی خون دل میں اپنی انگلیاں ڈبولی ہیں۔ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان ہے۔ تو تم افکار کو نہیں روک سکتے، افکار کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ شہید کی حیات کس مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں خدا قرآن میں سورہ مبارک آل عمران میں آواز دے کر کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کے لیے موت کا گمان بھی نہ کرنا۔ تمہارے فکر کے اگر نہاں خانوں میں بھی تم نے ان سے متعلق موت کا گمان بھی رکھا، تمہارا وہ گمان بھی حرام ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اس لیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ کے اندر جو نہیں کی شدت ہے وہ وَلَا تَقُولُوا سے زیادہ ہے۔ تَحْسَبَنَّ میں نون تاکید ثقیلہ ہے، ہرگز گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ۔ جب خدا اتنی شدت کے ساتھ کہتے تو یعنی کیا، تمہاری فکر کے اگر کسی گمان کے کسی بھی نہاں خانے میں بھی تم نے شہادت سے متعلق موت کا تصور کیا تو گویا تم نے حرام کیا ہے۔ بلا ہے بلکہ یہ کیا ہے، زندہ ہے۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جو مرتا ہی نہیں ہے اس کو مردہ کہنا حرام ہی ہونا چاہیے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج جو گفتگو ہے وہ اتنی سی ہے کہ یہ مشکل کیا ہمارے ساتھ مشکل ہے، کیا مشکل ہے، بلا کہ اللہ کا شعور، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہمارے شعور اور ادراک کی حالت کیا ہے کہ ہم اپنے سے کم تر مرحلے کی حیات، پودوں میں ایک مرحلہ آ جائے وہاں حیات موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ ہمارا شعور، ہمارا جو کانشیس لیول ہے، یہ کانشیس ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا ابتدائی طور پر اس کے ہوا سے خمسہ 5 سینسز مل کر ہمارے کانشیس کو، ہمارے شعور کو، ہمارے ادراک کو بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ان 5 سینسز کے دائرے سے بھی باہر، مثلا کوئی بہت دور کی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بہت چھوٹی چیز ہو جائے ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کلرز کی ایک اسپیسیفک رینج ہے، الٹرا وائلٹ چلا جائے تو ہمیں دکھائی نہیں دے گا، ایکس ریز ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح سے ایک حد سے زیادہ پچ کی آواز سنائی نہیں دے گی، ایک حد سے زیادہ کم ہو جائے سنائی نہیں دے گی، ایسے ہی یہ لمٹس ہیں، آگے کی بھی لمٹ ہے اور پیچھے کی بھی لمٹ ہے، ہمارے حواس اس کے درمیان ہیں۔ اب ہم نے جو کچھ بھی طے کیا ہے اور کرنا ہے وہ اسی
लिमिट के साथ अगर हमारे हवास में आ जाए तो फिर हम उसे तर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हवास के लिमिट से बाहर चली जाए तो फिर क्या, जो चीज हमारे हमें दिखाई नहीं दे रही तो क्या वो नहीं है? एक जमाने में लोगों का ख्याल यही था कि जहां तक सितारे नजर आ रहे उन्होंने आसमान यही है, लेकिन जैसे ही इंसान ने टेलीस्कोप बनाया तो पता लगा कि नहीं भाई, ये तो सितारे जो हमें नजर आ रहे हैं इससे तो आगे एक बहुत बड़ा जहान। अब आप जितनी ताकतवर टेलीस्कोप बनाते जा रहे हैं उतना आपको पता क्या लगता जा रहा है कि जहान तो इससे भी बहुत बड़ा है। अभी तक आपको सिर्फ ये पता लग रहा है कि जहान बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है ये भी आपको नहीं पता, अभी नहीं पता। तो अब ये सोचो कि जिस मकान की बड़ाई तुम अभी तक तलाश नहीं कर सके, कोई 1400 साल पहले तुम्हें कह गया कि मैं उसके रास्ते जमीन के रास्तों से ज्यादा जाऊंगा। अपने अमीर को पहचानो तो सही। ये बात जो कह के गया था मेरा मौला, ये आज के बच्चों के लिए कहकर गया था। पुराने जमाने के लोगों को तो सितारे यही नजर आते थे, वो कहते थे यही है, इसके अंदर रास्ता क्या होगा। अब पता लग रहा है और अब जरूरत महसूस हो रही है उसकी, जो जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जाते। अब जितना हम आगे जाते जा रहे हमें क्या पता लग रहा है, बहुत बड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान के जितने भी हवास हैं, अब गौर कीजिएगा, एक हद से ज्यादा छोटी चीजें। पहले इंसान क्या करता था, यही है जो नजर आ रहा है। अब उसको पता लगा नहीं, अगर माइक्रोस्कोप बना लिया जाए तो एक पूरा जहान है माइक्रोस्कोप का, और माइक्रो से आगे चले गए आप किस लेवल पर आ गए, नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे ही है ना, जब आप माइक्रो लेवल पर थे तो एक जहान था, और जब आप नैनो लेवल पर पहुंचे तो पता लगा एक और। अभी आपको सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये जहान है, इससे आगे अभी जा नहीं सके हैं। बस जहां पे भी जा रहे हैं इंसान, हर टेक्नोलॉजी क्या बता रही है कि कुछ ना कुछ है। बस आज की टेक्नोलॉजी ने कम से कम इंसान को यह साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है जो तुम्हें नजर ना आ रहा हो, जो तुम्हें सुनाई ना दे रहा हो, जो तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो ना हो। कम से कम ये इंसान नजर कर दे। लेकिन आपकी तवज्जो खास शऊर की मनाजिल में एक खास मंजिल तक पहुंचाना चाहता। अब ये जितना भी शऊर है जो हमारा इन 5 सेंसेस से रिलेट करता है, इसमें जहां पर हम जिस चीज को तरक्की देना चाहेंगे, जो टूल हमें दरकार है वो उससे मुनासिब होना चाहिए। मतलब अगर आप दूर की चीज देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप आपके काम नहीं आ सकता। दूर की चीज देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, छोटी चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। मुतनासिब हो, उसी डायरेक्शन में हो। अच्छा, क्या आप अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रासाउंड का डिवाइस है उससे कुछ सितारा ढूंढ सकते हैं? आप कहेंगे मौलाना उसका ताल्लुक आवाज से है, देखने से नहीं है। ये टूल हमारे किसी आवाज के काम में तो आ सकता है, देखने के काम में नहीं आता। यानी जिस हिस्स को बढ़ाना चाहते हैं उसी से मुतनासिब होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जितना आप अपने इन टूल्स के जरिए से अपने शऊर का दायरा बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपका इदराक बढ़ता जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका अल्लाह ने हमारे अंदर हिस्स रखी ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसका अल्लाह ने हमारे अंदर डिटेक्टर नहीं रखा, हमारे अंदर नहीं है डिटेक्टर। मसलन जितनी भी यहाँ पर रेडियो वेव्स मौजूद है, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कितनी रेडियो वेव्स आ रही है, ये जिससे जरिए से हमारे और आपके मोबाइल चलते हैं? कोई बता सकता है? हम दर्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर वाईफाई आ रहा है या नहीं? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। क्यों? हमारे अंदर नहीं है। जीपीएस आप यूज करते हैं आजकल, लोकेशन तलाश करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए, है किसी के अंदर? हमारे अंदर नहीं। लेकिन अल्लाह ने यही जीपीएस रखा हुआ है बहुत सारे हैवानात के अंदर, बहुत सारे कीड़ों में, बहुत सारे परिंदों में जीपीएस अल्लाह ने रखा हुआ। मसलन चूंटियों के अंदर अल्लाह ने एक निजाम रखा हुआ है। चूंटियों के अंदर एक खास कैटेगरी, कुछ खास चूंटियां होती हैं जिनका काम होता है कि वो बिल से बाहर निकलती हैं और ग़िज़ा को तलाश करती हैं, और जहां उनको सालिम ग़िज़ा मिल जाए, ये सलाहियत भी अल्लाह ने चूंटियों को दी। आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको कभी नहीं मिलेगा कि चूंटियां किसी सड़ी हुई चीज को लेकर जा रही हो।
کبھی بھی نہیں لے کر جاتے، کبھی بھی نہیں لے کر، کبھی نہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، کبھی. آپ یہ دیکھیں ہمارے حالات کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ چیز سڑ گئی ہے یا نہیں، اور ہم کھا لیتے ہیں. نہ ہمیں منہ سے پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں ذائقے سے پتہ لگتا ہے. جب پیٹ میں جا کے فوڈ پوائزننگ کرتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز سڑ گئی تھی اور میں نے کھا لی. جب پھر اس کے بعد فوڈ پوائزننگ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن چونٹیاں کبھی بھی غیر سالم غذا اندر اپنے بل میں نہیں لے کر جاتے. بس ان کا امام اتنا سمجھدار ہوتا ہے، چونٹیوں کا امام اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کو فاسد کی طرف اشارہ، ان کو رہبری نہیں کرتا. اب اللہ نے چونٹیوں کا امام تو معصوم بنایا ہے، اور جن انسانوں کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے ان کی رہبری کسی غیر معصوم کو دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. بس اب غور کیجیے، یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ فوڈ سورس کو دریافت کر لیتی ہیں، اس کے بعد اس جگہ سے لے کر بل تک کا جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے ان کو آٹومیٹیکلی پتہ لگ جاتا ہے. یہی شہد کی مکھیوں میں ہے. ساری شہد کی مکھیاں ایسی نہیں ہوتی. کچھ خاص قسم کی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. وہ اپنے چھلے سے نکلتی ہیں، پھر پھولوں کو تلاش کرتی ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ یہ تلاش کرتی ہیں کس پھول کا نیکٹر اچھا ہے اور کس کا نیکٹر برا ہے، کس کے نیکٹر میں شفا ہے، کس کے نیکٹر میں مرض ہے. یہ تلاش کرتی ہیں. اور پھر جو شفایاب پھول ہوتے ہیں وہاں سے لے کر چھتے تک کا نزدیک ترین راستہ ان کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی چونٹیاں، یہ جتنی بھی مکھیاں ہیں، انہوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو بس ایک نظام تو مجھے اللہ کا یہ سمجھ میں آ گیا کہ حتیٰ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی یہ نظام رکھا ہے کہ جس کو اللہ لیڈر بناتا ہے اس کو خاص صفت عطا کرتا ہے جو باقیوں کے اندر موجود نہیں ہوتی. یہی صفت ایک کو امام بنا دیتی ہے، دوسروں کو امت بنا دیتی ہے. ایک کو رہبر بنا دیتی ہے، باقی کو فالو کرنے والا بنا. اب اگر کوئی چونٹی اپنے رہبر کی بات نہ مانے تو گم ہو جائے گی. اور کبھی بھی یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ان فالو کرنے والی چونٹیوں میں سے ایک کو بھی اٹھا کر آپ کہیں باہر چھوڑ دیں وہ کبھی بھی اپنے بل تک واپس نہیں آ سکتی. اسی طرح سے وہ مکھی جو اپنے رہبر کی اگر انسٹرکشن کو فالو نہ کرے اور بل کا چھتے کا راستہ بھول جائے تو ساری زندگی کبھی اپنے چھتے تک پہنچ نہیں پا سکتی، نہیں پاتی. اب ان میں کیا مرحلہ ہے؟ ان چونٹیوں کو، ان مکھیوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بل تک کا مختصر ترین راستہ اسی مختصر 2 پوائنٹ کے درمیان میں شارٹیسٹ ڈسٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن. اسی اسٹریٹ لائن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صراط. بس جس کو امام بنایا ہوتا ہے صراط کی پہچان صرف اس کے اندر ہوتی ہے. اب جو تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا تو کہ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ مت سمجھنا کہ یہ صراط میں تمہیں بتاؤں گا، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. تو آگے بڑھ کر کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط جن کو تم نے نعمت دی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ نعمت کیا ہے، لیکن آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو بھی ہیں یہ وہ ہے کہ نہ انہیں پر غضب کیا اور نہ گمراہ ہونے والے ہیں. گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہ نہیں ہیں کہ جو مکہ کی پہاڑیوں میں گم ہو جائیں تو گھر تک کا راستہ نہ ملے. یہ وہ نہیں ہے. غیر المغضوب ولا الضالین ہیں، یہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. اب یہ نعمت کیا ہے مجھے نہیں پتا. اس نعمت کا کہ جو صراط کا راستہ بتاتی ہے اس کا ذکر اللہ نے ایک نہیں 2 مقامات پر کیا، اور دونوں مقامات پر پیغمبر سے کیا کہو قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر دکھائی تو دیتا ہوں لیکن ایک نعمت میرے اوپر زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے. اب یہ جو وحی ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی نعمت ہے جو کسی کو صراط کا راستہ سمجھا دیتی ہے اور لیڈر بنا دیتی ہے. اب جو اس کے پیچھے چلے گا وہ صراط پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کو صرف ایک منزل تک پہنچانا ہوتا. اگر اللہ چاہتا یہ جی پی ایس ہمارے اندر ڈال سکتا تھا، نہیں ڈالا. یہ ساری ریڈار کہاں سے آیا؟
रेडार हमने कहां से दरियाफ्त किया हमें नहीं पता। हमने जब चमगादड़ों पर रिसर्च की तो हमें पहली मर्तबा रेडार का सिस्टम समझ में आया। इंसान ने जब चमगादड़ को नोटिस किया तो पता लगा कि ये भाई एक ऐसा परिंदा है या एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा हैवान है कि जो सिर्फ रात को प्रवास करता है। अब ये क्यूरियोसिटी थी इंसान के अंधेरे में रहता है, रात को क्यों प्रवास करता है, इस तजस्सुस के पीछे, इस क्यूरियोसिटी के पीछे जब इंसान ने रिसर्च करनी शुरू की तो पता लगा कि चमगादड़ की जो आंखें हैं वो लाइट सेंसिटिव है, यानी अगर लाइट रोशनी तेज हो जाए तो उसकी आंखें काम नहीं करती। लेकिन आंखों पर तहकीक करते हुए ये भी साथ साथ पता लगा कि न सिर्फ लाइट सेंसिटिव है बल्कि तकरीबन चमगादड़ अंधा होता है, चमगादड़ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब जब ये पता लगा कि सिर्फ लाइट सेंसिटिव नहीं है बल्कि ये अंधी भी है तो ज्यादा टेंशन हो गई। एक तो अंधी है, ऊपर से रात को उड़ती है, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझ। एक तो अंधी है और ऊपर से रात को उड़ती है, अंधी होकर रात को उड़ रही है, फिर कहीं टकराती भी, कितनी स्विफ्ट परवाज आपने देखा, छोटे छोटे पॉइंट्स निकल जाती है, काबू नहीं आती, तो बहुत टेंशन होती है ये क्या होगा। अब जब इसके ऊपर रिसर्च की तो पता लगा कि ये उड़ते हुए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालती है और वो आवाज जैसे ही किसी चीज से टकरा कर आती है तो इसके अंदर अल्लाह ने वो सेंसर दिया है कि जो विद इन सेकंड्स इसको बता देती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने फासले पर है। जिससे बाद में इंसान ने तरक्की करके रडार बनाया, रडार की तरक्की ने आपको आज रेडियो वेव पर पहुंचाया, रेडियो वेव से तरक्की करके आज आप ब्लूटूथ और वाईफाई और अगली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इसी से तरक्की करके आप पहुंचे हैं। अल्लाह ने चमगादड़ को तो दे दिया, हमें भी दे देता। मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत होती। एक छोटा सा मसला और हद तक पर यही कर देखिए, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो पिछली टेक्नोलॉजी का टूल होता है वो क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो यूज नहीं किया जाता, छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, तरक्की के लिए आगे जाने की जरूरत होती है। कभी कोई चीज छोड़ी जाती है मजबूरी में और कभी कोई चीज छोड़ी जाती है कमाल की तरफ तरक्की के लिए। मैं एक छोटे से एग्जांपल दे देता हूं। कोयटा में पठान स्मगलिंग के मॉनिटर्स लेकर आते, शुरू में अर्ली 80s में कंप्यूटर बनना शुरू हुए तो जापान से स्मगल होकर आते थे कंप्यूटर। तो जब पठान शुरू में वहां से लेकर आते थे कोयटा में, तब उनको बेचारों को ये नहीं पता था कि मॉनिटर में और टीवी में फर्क क्या होता है। उनको नहीं पता था शुरू में कि ये क्या है, मॉनिटर है। उनके हिसाब से तो टीवी था, तो उन्होंने बहुत चलाने की कोशिश की, वो टीवी चलता नहीं था। उसी जमाने में कराची से, इस्लामाबाद से, बड़े शहरों से, लाहौर से बच्चे जो कंप्यूटर उन्होंने ताजा पढ़ा था, उनको पता था कि ये टीवी नहीं है, ये क्या है, मॉनिटर। तो वो आके पूछे थे, हाँ भाई खान साहब ये टीवी कितने का बेच रहे हो। अब खान साहब को नहीं पता होता था कि ये टीवी एक नहीं है, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर है, टीवी नहीं है। वो कहते थे भैया ये खराब है, नहीं चलता। तो बच्चे कहते थे चलो खराब ही है, कितने का दोगे। वो खराब समझ के क्या करता था बेचारा, जान छुड़ाने के लिए कि मेरा नुकसान ना हो तो बहुत ही कम कीमत पर इनको देते थे। ये खराब टीवी लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अब ये जो टीवी छोड़ रहा है, मॉनिटर छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, अपनी जहालत की वजह से। ये निकालना चाह रहा है कि मैं किसी तरह से निकाल दूं, मेरी जान छूट जाए इससे। ये एक मरहला है। और अब टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है, अब जहां पर आप प्लाज्मा स्क्रीन के लेवल पर आ गए हैं और हमारे बच्चे एनिमेशन और ग्राफिक्स में जिस लेवल का काम कर रहे हैं, मैं वही उसी टाइप का कोई मॉनिटर लाकर किसी बच्चे को दे दूं तो बेटे मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, तो खराब तो नहीं है, चलता है, खराब नहीं है, चलता हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चा जानता है कि इस मॉनिटर की जो औकात है, इसका जो बीजीए है वो इस काबिल नहीं है, जिस लेवल की ग्राफिक और एनिमेशन मैंने बनानी है ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ये बच्चा बेचारा मेरा सर का अमामा देख के रख तो लेगा, लेकिन अपनी अम्मी को जाकर क्या कहेगा, मौलाना साहब ने अपना कचरा निकालना था, मुझे गिफ्ट दे गए। और अगले ही दिन ये बच्चा ने एक दिन भी ये मॉनिटर अपने पास नहीं रखेगा। क्यों नहीं रख रहा है, ये इसलिए नहीं रख रहा कि इसको ये नहीं पता कि ये मॉनिटर है या टीवी। इसको पता है और बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये क्या है, लेकिन ये क्यों छोड़ रहा है इसको,
یہ اس لیے چھوڑ رہا ہے، یہ جانتا ہے جس لیول کا کام میں نے کرنا ہے اس کے اندر وہ دم نہیں ہے، تو بدن 2 حالتوں میں چھوڑتا ہے. میں نے پہلے کہا دوسرے دن کی تقریر اگر ذہن میں ہے تو میں مطلب کو وہاں سے جوڑ رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں کہ جن سے زبردستی بدن چھوڑوایا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ واپس آنے والے نہیں ہوں گے، ان سے زبردستی چھوڑوایا جائے گا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ جو اس کو اوپر کی لیول کی حیات نظر آ جاتی ہے، اس لیول آف حیات کے لیے یہ بدن کچرا بن چکا ہوتا ہے. اگر اس لیول آف حیات میں ترقی کرنی ہے تو یہ بدن چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو نیچے اپنی زبان کے ذائقے سے آگے نہیں نکلا ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھا کر زبردستی بدن چھوڑوایا جاتا ہے. تو بدن غور کرنا، ایک وہ ہے جس سے زبردستی بدن چھوڑوایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوتا ہے. اگر تم توجہ نہ کرو تو تمہاری نظر میں دونوں مر رہے ہوتے ہیں. لہذا خدا نے بتا دیا کہ دیکھو وہ جو مرنے والا ہے وہ اور ہے، جو میرے راستے میں اپنی مرضی سے بدن چھوڑ دے وہ مر نہیں رہا ہوتا بلکہ طاقتور حیات کا مالک ہو چکا ہوتا ہے. مولانا کے ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے. میں ایک مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو. 2-3 مسئلے ہیں تو آپ کے لیے آج حل کر کے جاؤں گا. پہلا مرحلہ کیا؟ پہلا مرحلہ جتنی بھی وہ چیزیں جن کا ڈیٹیکٹر ہمارے اندر موجود نہیں، جتنی بھی وہ چیزیں جس کا ڈیٹیکٹر ہمارے اندر موجود نہیں، اس کے لیے ہم 100% ڈیوائس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو پھر اب ہمارے اندر جی پی ایس نہیں ہے تو ہم کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ اپنے موبائل کے اوپر. جی پی ایس ہم نہیں ڈیپینڈ کر سکتے، کون کرے گا؟ موبائل. اب یہ جس پر ہم موبائل پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جس ڈیوائس پر ہماری ڈیپینڈنس 100% ہے، اگر اس ڈیوائس میں ایرر آنے لگے، اگر یہ ایرر آنے لگے تو کیا ہوگا؟ ایرر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انفارمیشن کچھ ہوگی جو آپ چاہ رہے ہوں گے اور جو مل رہی ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. تو کیا ہوگا؟ آگے صرف اور صرف گمراہی ہے. اور یہ گمراہی کہاں لے جائے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. عام طور پر ہوتا ہے نا، آج کل تو بچوں نے ایڈریس مانگنے چھوڑ دی. کیا کہتے ہیں؟ لوکیشن بھیجتے ہیں. اب آپ نے لوکیشن لی اور جی پی ایس گڑبڑ کر رہا تھا تو آپ تو لوکیشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں شہر سے باہر نکل گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کو پتا تو نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوائس ایرر دے رہا ہے. اب اگر آپ خدا نہ خاصہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی خطرناک کسی ایسے علاقے میں چلے گئے، کچھ نقصان ہو گیا، تو جتنی دیر کا آپ کو پتا لگے گا کہ جی پی ایس پرابلم کر رہا ہے، آپ پتہ نہیں صراط مستقیم سے کتنے دور جا چکے ہوں گے. پتہ لگے گا آپ کو؟ نہیں پتہ لگے گا. کیوں؟ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس ڈیوائس پر. لہذا عقل انسانی کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں پر انسان کسی ڈیوائس کے اوپر محتاج ہو کنیکٹیوٹی کے لیے، وہاں پر ضروری ہے کہ وہ ڈیوائس اس کے اندر ایرر نہ آئے. ایرر لیس. کیوں؟ اگر یہ ایرر دینے لگے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا آپ صراط مستقیم سے کتنے دور چلے گئے کبھی آپ کو پتا، کبھی بھی پتا نہیں چلے. ضروری کیا ہے؟ ڈیوائس ایرر لیس ہو. لفظ بدل دو. یہ ڈیوائس خطا نہ کرے، یہ ڈیوائس شک میں نہ پڑے، شبہے میں نہ پڑے، ہذیان کا شکار نہ ہو، نسیان کا شکار نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری طرح سے ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس ڈیوائس کے اوپر. اگر اس کے اندر خطا، شک، شبہ، نسیان، ہذیان ان میں سے کچھ بھی آ گیا، تم صراط مستقیم سے کتنی دور چلے جاؤ گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تو بس آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تم عام جی پی ایس کے مسائل کے لیے ایک ڈیوائس کے اوپر جس پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہو، اس میں چاہتے ہو کہ عصمت حاصل ہو، یہ خطا نہ کرے، تو خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے غیر معصوم کے پیچھے چلو گے تو جب تک تمہیں سمجھ میں آئے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم خدا کے پاس جا رہے ہیں، وہ تمہیں شیطان کے پاس پہنچا دے گا. جتنی دیر میں تمہیں پتا لگے گا اتنے میں کتنا بھٹک چکے ہو گے، تمہیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مطلب یاد رکھنا،
معصوم کے پیچھے چلنے والے اور غیر معصوم کے پیچھے چلنے والوں میں فرق ہی یہ ہے، جو معصوم کے ساتھ چل رہے تھے انہیں پہلے دن سے پتا تھا کہ صراط مستقیم کہاں ہے، جو 1400 سال سے غیر معصوم کے پیچھے پھر رہے ہیں انہیں آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا قبلہ کس طرف ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ میں کچھ ذرا سائنٹیفک انداز سے اپنے بچوں کو دین سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو وائی فائی کی اب آپ وائی فائی ہمارے لیے تو مصیبت ہے، نوجوان نسل کے لیے کیا ہے نعمت ہے، کیوں ان کو پتا ہماری اور آپ کی ایج تو گزر گئی، ہم تو بہت زیادہ تھوڑا سا یوٹیوب اور تھوڑا سا پتہ نہیں فیس بک کا استعمال کر لیں، 2-4 گیم کھیل لیں تو ہم نے تیر مارا، اس سے آگے تو ہمیں برباد ہے۔ ہماری جنریشن کو نہیں پتا، یہ جو آگے کی جنریشن ہے اس کو پتا ہے کہ وائی فائی کے اندر کتنا امپورٹنس ہے۔ اچھا یہ وائی فائی سے کیا ہوتا ہے بیٹے کو بتائے گا مجھے؟ تو جواب دے گا مولانا اس وائی فائی کے ذریعے سے ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا کر لیں۔ یہ انٹرنیٹ آپ دکھا سکتے ہو مجھے کہاں ہے بھائی؟ کیا ہے آپ کہیں گے یہ عالم ہے، انٹرنیٹ ورلڈ، یہ استعمال کرتے ہو نا لفظ انٹرنیٹ یونیورس، یہی ہے بھائی ورچوئل یونیورس، یہ الفاظ ہے جو استعمال کرتے ہو، انٹرنیٹ ورلڈ، ورچوئل یونیورس، میٹا یونیورس، یہی استعمال کرتے ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یونیورس عالم ہے نا، پورا عالم ہے، یہ عالم دکھا سکتے ہو؟ کوئی مجھے عالم دکھا دے، اتنا یونیورسل عالم، پوری آپ کہہ رہے ورچوئل یونیورس، انٹرنیٹ ورلڈ، یہ اتنی بڑی ورلڈ دکھا دو بھائی مجھے بھی تو نظر آئے کیا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نظر نہیں آ سکتی، تو وہی نظر نہیں آ سکتی، آپ نے بنائی ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی ورلڈ مجھے کیوں نہیں دکھا سکتے، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اور جب ہم تم سے کہتے ہیں کہ کوئی عالم ملکوت ہے، اس مٹیریل عالم، یہ جو دنیا کا عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم ملک، اس عالم ملک کے اوپر موجود ہے پیراللی عالم ملکوت، جتنا کچھ دنیا میں کنٹرول ہوتا ہے سب عالم ملکوت کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے ملکوت کہا تو ہمارے بچے نے کہا بھی کہا ہے ملکوت، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، مولانا صاحب یہ کیا ہے ملکوت، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، فرشتہ کہاں ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وحی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے موبائل کے اندر جو میسنجر ہے وہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہو نظر آتا ہے، انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتے ہو نظر آتی ہے نہیں آتی؟ تو جب غور کرنا، اگر عالم انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے تو ڈیوائس اسی سے مناسبت رکھتا ہو، ایسا ہی ہے نا بھائی، مناسبت رکھتا ہو۔ ہر ڈیوائس کے ذریعے سے تو انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی نا، نہیں، وائی فائی والا ڈیوائس ہونا چاہیے جو آپ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی دلا دے گا۔ ہاں ایسے ہی ہے نا، بس یاد رکھنا جو ڈیوائس انٹرنیٹ اور تمہارے درمیان کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے اسے تم وائی فائی کا ڈیوائس کہتے ہو، جو عالم ملکوت اور عالم دنیا کے درمیان کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے اسے معصوم کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں۔ اب معصوم کہتے ہیں، معصوم کیا ہوتا ہے غور کرنا، معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وحی کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹیوٹی کا کوالٹی اس کے اندر پر، جیسے پیغمبر کو کہا قل انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے، یعنی کہ میں وحی کے ذریعے سے خدا سے کیا ہوں، کنیکٹڈ ہوں۔ بس غور کرنا، جب تک تم معصوم تک نہیں پہنچو گے عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے وائی فائی ڈیوائس کے بغیر عالم انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے معصوم کے بغیر عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا یاد رکھیے گا، وحی کی ابن عربی نے 8 اقسام بیان کی ہیں، لیکن وحی کی ایک قسم وحی کی وحی رسالی کہلاتی ہے، جس میں خدا نبی یا رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں کو پیغام اور رسالت پہنچانا چاہتا ہے۔ خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کے وجود، حضرت کے ساتھ ختم رسالت کے ساتھ یہ وحی یہ ختم ہو گئی،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی وحی ختم ہو گئی. وحی کی ایک فلسفہ، وحی کا ایک کام کیا ہے؟ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں کنیکٹیوٹی. یہ دو باتیں سمجھاتی ہیں. بس اب آپ کو ایک منزل دوں گا اور پھر اپنے خطبے کو تمام کروں گا. اب اور کیجیے گا، یہ جو اب عالم انٹرنیٹ جتنی بھی فضیلت بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی جتنی بھی امپورٹنس اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تب اسے پتا ہے کہ جس ڈیوائس کے اندر وائی فائی لگا ہو اس کی اہمیت کیا ہے. ایسے ہی اب اگر میں اپنے کسی بچے کے سامنے دو موبائل لا کر رکھ دوں اور ایک موبائل میں یہ کہوں کہ بھائی اس کے اندر یہ موبائل ہے، یہ بہت پرانا موبائل ہے، بہت بوڑھا موبائل ہے، بہت وفادار موبائل ہے، میرا بڑا ساتھ دیا اس نے، جنگلوں میں میرے ساتھ رہا، غاروں میں میرے ساتھ رہا، مہنگا بھی بہت مہنگا ہے، لیکن اس کے اندر وائی فائی نہیں. اور ایک یہ دوسرا موبائل ذرا ینگ سا ہے، تھوڑا بیچارہ سستا بھی ہے، اوپر سے غریب سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر وائی فائی لگا ہوا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیے میرا بچہ کون سا موبائل اٹھائے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہ والا جو ہے جتنا مرضی بوڑھا ہو، جتنا مرضی پرانا ہو، آپ کا جتنا پرانا ساتھی ہو، یہ ہمارے کام نہیں ہے. ہمیں کیوں کام نہیں آگا؟ کہ اس کے ذریعے سے عالم انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی. ابھی بھی عالم انٹرنیٹ کے، اب اسی وجہ سے چونکہ عالم انٹرنیٹ کی قدر و قیمت کو جانتا ہے تو بیچارہ بے چین رہتا ہے. دیکھا نا آپ نے جوان کو، ذرا سا وائی فائی کا کنیکشن چلا جائے پریشان ہو جاتا ہے. کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو ٹینشن نہیں، وائی فائی کا کنیکشن آنا چاہیے. اس مہمان کے گھر نہیں جاتا جس کے گھر وائی فائی نہ آتا ہو، اس ہوٹل میں رہنا پسند نہیں کرتا جس کے ہاں وائی فائی نہ آ رہا. ذرا سا وائی فائی ادھر ادھر ہو جائے بیچارہ چھت کے اوپر چڑھا ہوا، کبھی ادھر کو جھک رہا کبھی ادھر کو آ رہا، کہ کہیں سے یہ ذرا سی کنیکٹیوٹی پیدا ہو جائے. کیوں؟ عالم انٹرنیٹ کی اہمیت کو جانتا ہے. اب یہ میرا قصور ہے، یہ میرے گروہ کا قصور ہے، یہ ہمارے نیشن کا قصور ہے. ہم اپنے بچوں کو عالم ملکوت سے اس طریقے سے آشنا نہیں کر پائے. کاش ہم اپنے بچوں کو عالم ملکوت سے آشنا کر پاتے. کاش ہم ان کو بتاتے اس حیات سے اوپر ایک اور حیات ہے. کاش ہم شہادت کی منزل اپنے بچوں کو سمجھا پاتے. کاش ہم ان کو عاشق شہادت بنا پاتے. کاش ہم ان کو عاشق عالم ملکوت بنا پاتے. تو یہ امام وقت کو ویسے ہی تلاش کر رہے ہوتے جیسے آج وائی فائی کے کنیکشن کو تلاش کر. عالم انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی چاہیے تو وائی فائی موبائل چاہیے. عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی چاہیے تو کوئی پردہ غیبت پر منتظر ہے. اب کیا ہے یہ عالم ملکوت؟ عام طور پر بچوں کا آپ جانتے ہیں نا، یہ جو عالم انٹرنیٹ کی یونیورس جو تیار ہو رہی ہے، اب کیا ہوتا ہے آپ ایک جگہ سے بیٹھے بیٹھے کسی اور جگہ کے اوپر پورے کا پورا سسٹم کنٹرول کر رہے ہو. ایسے ہی نا بھائی؟ تو آج کل اسی وجہ سے سائبر سیکیورٹی کی جو اہمیت ہے وہ دنیا میں بڑھتی چلی جاتی ہے. خاص طور پر اپنے بچوں کو کہوں گا یاد رکھنا، سائبر سیکیورٹی کی جو بحث آ رہی ہے اس میں تمہارا کمال ہو سکتا ہے تمہیں اپنے زمانے کے امام کا سپاہی اور سالار بنا دے. لہٰذا پوری محنت کرو اور ان فیلڈز میں اپنے آپ کو پوری طرح سے مستحکم اور مضبوط کرو. انشاءاللہ ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ امام تمہیں سے معجزات سے کچھ نہیں کرنا. امام کا معجزہ اور کل زمان ہوتا ہے جو امام کے لیے قدم اٹھاتا ہے. امام کا اصل معجزہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو امام کے لیے کسی خاص سبجیکٹ میں، کسی خاص فیلڈ میں ایکسپرٹی پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپرٹ اور اسپیشلائز بناتا ہے. تم امام کے زندہ معجزے ہو. آج کے دور کے معجزے تم نے بننا ہے تو اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرو. اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ سائبر سیکیورٹی بہت زیادہ سختی میں. کیوں؟ کہ فلاں ملک ہے اس کا پورا جتنا ڈیفنس کا سسٹم ہے، اب وہ کیا کر دیا انہوں نے، وہ سب کو انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹیوٹی دے دیا. بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبائیں گے، کون کون سے میزائل خود بخود چلیں گے. اب اتنا حساس سسٹم جب ایک عالم انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ کنیکٹیوٹی اس کے اور اس کے درمیان ختم ہو جائے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک لہجے کے لیے یہ کنیکٹیوٹی لوز ہو جائے تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ سارے ڈیوائس خود بخود چل پڑے. کتنی بڑی تباہی سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہو جائے گی نا بھائی، ہو جائے گی. اب سمجھ میں آیا؟ عالم ملکوت اور عالم ملک کے درمیان معصوم اسی طرح کی کنیکٹیوٹی کو قائم رکھے ہوئے ہوتا ہے. پورا عالم ملکوت پورے عالم ملک کو اسی طرح سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لہذا فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے. یہ جو پتا بھی زمین پر گرتا ہے یہ عالم ملکوت سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. یہ عالم ملک پورا کا پورا عالم ملکوت کے کنٹرول میں کس طریقے سے ہے کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا تو عالم ملکوت کے امر سے ہوتا ہے. اب یاد رکھنا عالم ملک اور ملکوت کے درمیان اس سارے امر کو تدبیر کرنے والا، مینیج کرنے والا مدبر امر فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ مدبر امر تو ہوتا ہے، صاحب امر نہیں. مدبر امر ہوتا ہے، صاحب امر نہیں ہوتا. صاحب امر نہیں ہوتا. تو جیسے عالم انٹرنیٹ اور ان تمام چیزوں کے درمیان میں کنیکٹیوٹی ایسی ہے ایک لحظے کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ تباہ ہو جائے گا. اسی طرح سے عالم ملکوت اور ملک کے درمیان معصوم اسی کنیکٹیوٹی کی کام دیتا ہے. ایک لحظے کے لیے بھی یہ حجت زمان اٹھ جائے کائنات تباہ ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ زمین پر اللہ کی حجت کا باقی رہنا ضروری ہے. ایک لحظے کے لیے بھی یہ حجت اگر درمیان میں نہ ہو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. سب غور کرنا. اب مرحلہ کیا ہے؟ جب ہم ان تمام ڈیوائسز کے تھرو، اسی لیے اللہ نے عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں معصوم کو کیوں قرار دیا؟ اس کی بھی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے گی. اگر آپ نے ADSL لگانا ہو، کیبل نیٹ لگانا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب کیبل نیٹ لگاتے ہیں کسی کمپنی کا تو کمپنی والے آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو ڈیوائس ہماری لگانی پڑے گی. ہاں آپ کو پتا ہوگا یہ بات کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور ڈیوائس کوئی اور راؤٹر استعمال کر سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہوتا، آپ چلا لیں گے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، چلا لیں گے. لیکن اگر آپ کو بیسٹ رزلٹ چاہیے تو بیسٹ رزلٹ کے لیے کیا چاہیے؟ کمپنی کہتی ہے ہمارا راؤٹر استعمال کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کیبل سسٹم میں پیچھے جو سسٹم ہے اور جو سروسز ہم دے رہے ہیں اس میں اور ہمارے درمیان میں سنکرونائزیشن ہے. ہماری سنکرونائزیشن اس کے ساتھ ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی تم ایپل کا اگر فون لے لو تو چارجر کس کمپنی کا چاہیے ہوتا ہے؟ ایپل کا. اگر اس کی بیسٹ پرفارمنس چاہیے کانوں میں تو پھر ایئر پوڈس کس کے چاہیے ہوں گے؟ ایپل کے چاہیے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی اور کمپنی کا چل جائے لیکن وہ پرفارمنس نہیں دے گا جو اسی کمپنی کا ہو. بس اگر کمپنی سے بہترین پرفارمنس چاہیے تو ڈیوائس بھی کمپنی کا ہی ہونا چاہیے. اگر خدا سے بہترین پرفارمنس چاہیے تو پھر نمائندہ بھی خدا کا ہی سوال. میں اپنا بنائے ہوئے لے کر آؤں گے تو چل تو جائے گا، کب کہاں ہینگ ہو جائے گا تو ہینگ ہو جائے گا. ابھی میں ہینگ ہو جائے گا، ہینگ ہو جائے گا، ہینگ ہو جائے گا. 1300 سال تم نے چلا دیا، 1300 سال چلا نا بھائی. نظام تم لے کر آئے، تم نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا بنا کر چلائیں گے. 1300 سال چلا دیا، 100 سال پہلے ہینگ ہو گیا. انگریز نے خلافت عثمانیہ ختم کر دی، جیسے ہی ختم ہو سسٹم ہینگ ہو گیا. اب پہلا تم نے بنایا یہ کہہ کر کہ بھائی ضروری ہے فوراً بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو بھی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ کفر کی موت پر مرا. تو تم نے پہلا مرحلہ جو تھا تو تم نے کیا کہا؟ پیغمبر نے یہ کہا ہے کفر کی موت پر سے مرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً فٹافٹ کسی کو دفن رسول چھوڑو. کفر کی موت پر بچنے سے ضروری ہے کہ فوراً کسی کو بنا کر لگا دو. تم نے لگا دیا، 1300 سال تک سسٹم چلتا رہا. 1300 سال کے بعد ہینگ ہو گیا. انگریز نے ختم کر دیا، خلافت عثمانیہ ختم، نظام ختم ہو گیا. اب 100 سال سے تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، ہینگ کے عالم میں چل رہے ہو. اب تمہارے پاس کوئی امام ہے ہی نہیں.
جب ایمان نہیں ہے تو معرفت کس کی حاصل کرو گے؟ معرفت حاصل نہیں کرو گے تو کفر کی موت پر مرو گے. جب ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے تم زندگی میں ہمیں جتنا مرضی کافر کہتے رہو، ہمارے پاس تو ایمان کی معرفت ہے. لیکن تم ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، اب تو تمہارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں. تو جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، بغیر ایمان کے مرو گے تو کافر ہی. پر اللہ کا بنایا ہوا، اللہ نے کیوں بھیجا اپنا بنایا ہوا؟ اسے پتا ہے کہ جب سسٹم دے رہا ہوں تو نمائندہ بھی میری جانب سے ہونا چاہیے. اور یہ ایسے نمائندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانوانے کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کیا. میں اپنے نوجوان، خاص طور پر نوجوان سے خدا کے پھر سے کہوں، جب بھی کوئی اختلافی کیفیت پیدا ہو، دوسرے کو مت دیکھو، اپنے آپ کو. اگر تمہارے خاموش ہو کر پیچھے ہٹنے سے اختلاف بچتا ہے اور ختم ہوتا ہے، پیچھے کیوں؟ تمہارا اختلاف اس زمانے کے امام کی کمر کو توڑ دیتا ہے. کبھی موقع رہا انشاءاللہ تاریخ پر گفتگو کی تو آپ کو بتاؤں. جناب مسلم اور جناب سلیمان سورۃ خزائی، جناب سلیمان سورۃ خزائی، آج کے کچھ افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اور تاریخ ان کا سبجیکٹ ہے، اور جناب سلیمان کو کہتے ہیں بے بصیرت. نہیں، ایسا نہیں ہے. جناب سلیمان سورۃ خزائی نہ صرف اپنے زمانے کے فقیہ تھے بلکہ جو ان کا فتویٰ یا اس زمانے میں جو انہوں نے حکم کیا تھا وہ صحیح تھا. اور یہ اختلاف انڈسپینسیبل ہے. امام جہاں نہیں ہوگا وہاں اختلاف پیدا ہوگا، یہ ہونا ہے. اور غیبت میں بھی یہ پیدا ہونا ہے. اب یہ اختلاف جب پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ فقہا کے درمیان اختلاف، یہ علماء کے درمیان میں اختلاف، یہ انڈسپینسیبل ہے. یہ اختلاف رحمت ہے جس کو پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا، اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں اختلاف رحمت ہے. کیوں؟ یہ اختلاف تمہیں ہمیشہ امام کی ضرورت کا احساس دلاتا رہے گا. اگر واقعہ تم اس اختلاف سے باہر نکلنا چاہتے ہو، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے کوشش شروع کرو. اگر واقعہ سیریسلی ان اختلاف سے باہر نکلنا چاہتے ہو، واحد راستہ کیا ہے؟ وجود مبارک امام زمان، ظہور مبارک امام زمان، یہ ہے جو اس اختلاف کو ختم کرے گا. بس اب کربلا میں غیبت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا. ابھی حسین آئے نہیں ہیں، ابھی حسین کا انتظار ہو رہا ہے. مسلم اور سلیمان میں اختلاف علمی ہے، اختلاف علمی ہے، اس کو یہی تک رہنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا؟ دو علماء کا اختلاف امت میں آ گیا. اس اختلاف کے نتیجے میں ابن زیاد کامیاب ہوا. شیعوں کو، اکثر کو جو جناب سلیمان کے ساتھ تھے، ان کے علاقوں میں بند کیا گیا، بعض کو جلا وطن کیا گیا، بڑی تعداد کو زندان میں ڈالا گیا، ایک بڑی تعداد کو قتل کیا گیا، اور جو بچ گئے تھے ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، اور جو پھر اس کے بعد بچے تھے ان کے علاقوں کو کرفیو کر کے بند کر دیا گیا. اور مسلم اتنے تنہا رہ گئے کہ جب مغرب کی نماز میں کھڑے تھے تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے تو اتنا بڑا دھوکہ تاریخ میں کسی نے، یہ شیعوں نے نہیں کیا، یہ وہ منافقین تھے جو اس وقت تک حضرت مسلم کے ساتھ تھے جب تک انہیں فتح پڑا. لیکن جب مسلم تنہا ہو کر قتل ہو جائے تو کربلا کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. پھر حسین تنہا ہو کر قتل، جب حسین قتل کر دیے جائیں تو پھر پیغمبر کی بہو بیٹیوں کو سربراہ بازاروں میں پھرانے کی جرأت پیدا ہو جائے. ہم سے کہتے ہو ماتم کیوں کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تو. ہم سے کہتے ہو عزاداری کیوں کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اور آج ان لوگوں کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہوئے جنہوں نے پیغمبر کی بہو بیٹیوں کو سربراہ بازاروں پر پھرا. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. جو سیدانیوں کی سربراہ بازاروں اور درباریں پہ لانے پر چپ ہے، وہ اپنے دور کا یزیدی ہے اور ان کے ساتھ ہی شامل ہوگا. اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا چادریں چھیننے والے ہیں، اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا بیویوں کو بازاروں اور درباروں میں پھیلانے والا ہے. ہمارا اثر یہ اس پر ہے. حسین علیہ السلام اسی لیے یاد رکھیں، اپنے ساتھ جن کو لے کر گئے، میرے بچے خاص طور پہ جوان اس بات کو سمجھیں،
امام کے قافلے میں امام کے ساتھ جتنے افراد ہیں سب تربیت یافتہ ہیں. کتنے تربیت یافتہ ہیں؟ حتی حسین علیہ السلام کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تربیت یافتہ ہیں. اتنے تربیت یافتہ ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس صرف کربلا میں. کربلا میں بچے کتنے پیاسے تھے. جب حضرت عباس کو امام نے اجازت نہیں دی نا، اجازت مانگی نہیں ہے، حضرت عباس کا کوئی سوال نہیں. یہ واحد شخصیت ہے جس کا پورے مقتل میں آپ کو امام حسین سے سوال کوئی نہیں ملے گا. اور آخر میں بھی اگر چپ چاپ امام کے پاس کھڑے ہو گئے سر جھکا کر، بات کوئی نہیں. امام نے دیکھا ایک مرتبہ سمجھ گئے، کہا عباس تم سے تو بچوں کو آسرا ہے، عباس تم اہل حرم کی حارس ہو، عباس تم میری قوت بازو ہو. پھر کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. جب یہ سنا لشکر کے علمدار، راوی کہتے ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا تو کہا مولا وہ لشکر کہا رہا جس کا عباس علمدار. عباس تو میرے دل کی دھارس ہے عباس. ابھی نہیں واپس پڑھتے ہیں. جب واپس پڑھتے ہیں تو امام حضرت عباس کی نگاہ خیموں میں پڑی، دیکھا کہ کچھ بچے خشک مشکیزیں پیٹ پر رکھے ہوئے. کچھ بچوں کو دیکھا کہ جو زمین کو ہٹا کے اس میں ریت کو ہٹا کر اپنے رخساروں کو ریت پر رکھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی کریم محسوس ہو جائے. اور کچھ بچے اتنے پیاسے ہو گئے تھے کہ پیاس کی شدت سے اب ماں اور باپ نہیں کہہ رہے تھے العطش العطش. یہ منظر دیکھا حضرت عباس نے تو پھر جناب سکینہ کو بلایا، مشکیزے کو علم سے باندھا. اتنے پیاسے تھے یہ بچے عاشور کے تھے. شام غریبہ میں پانی آیا نہیں آیا، کوئی جزا آئی نہیں آئی ہمیں نہیں معلوم، لیکن پھر 11 محرم سے لے کر 13 محرم میں ورود ہے کوفہ. 6 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے تھے جب یہ کوفہ کے بازار میں پہنچے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی شدت کی پیاس سے ہونٹ خشک ہیں، پھٹ چکے ہیں. بھوک کی شدت سے چہرے زرد ہیں، بدن کانپ رہے ہیں. ننھے ننھے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں اور رخساروں پر تماچوں کے نشان. بس ایک بچی ہے جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں. جب شیرین کو کسی نے بتایا نا کہ بی بی قافلہ آیا ہوا ہے اسیروں کا، آپ ہمیں تماشے کی اجازت دو. ام حبیبہ کو، جب ام حبیبہ کو اس کے کسی کنیز نے بتایا، کون ہے ام حبیبہ؟ جناب زینب کی کنیز تھی. حضرت امیر کی حکومت کے زمانے میں حضرت امیر کے پاس جناب زینب کے پاس اس کو لے کر آئے تھے. یہ بی بی کے پاس موجود تھا. اس کو جب بی بی نے تعلیم دے کر قرآن و معارف کی آزاد کیا تو ایک تاجر سے اس کی شادی ہوئی، اس کو اللہ نے برکت دی اور اس نے عالی شان محل بنا دیا. جب کسی نے بتایا نا کہ قافلہ آیا ہے تماشے کے لیے جانا چاہتے ہیں، نہیں میری بیوی نے منع کیا. کسی نے کہا بچے ہیں بھوکے اور پیاسے ہیں، بیویاں ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، تو چادریں پانی لے کر کھجوریں لے کر آئی ہے. اور جب لا کر ان بچوں کو دیا ہے نا، تاریخ نے لکھا 6 دن کے بھوکے بچے تھے. ابھی بچوں نے کھجور منہ میں ڈالی تھی، ام حبیبہ نے بس اتنا کہا میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر دعا کرنا. صدقے کا نام آیا، جناب زینب نے وہاں سے آواز لگا کے کہا بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے. تاریخ گواہ ہے 6 دن کے بھوکے پیاسے بچے، حرام کا نام آتے ہی بچوں نے کھجوریں اپنے منہ سے باہر نکالی. تمہیں حبیبہ پریشان ہو گئی کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، اتنے بھوکے پیاسے ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے حرام ہے صدقہ.
फूफी कहाँ है तुम्हारी? इशारा किया, जनाब ज़ैनब के पास आ गई। कभी भी तूने मना क्यों किया? तूने सुना नहीं सदका हम पर हराम है। मेरी शहजादी ने बताया था कि सदका तो आले नबी पर हराम होता है, नबी की ज़ुर्रियत पर हराम। तुम लोग कौन लोग कहाँ से आए हो? कहा भी मदीना तो नबी से आए। मदीना का नाम सुना, एक मरतबा तड़प कर कहती है तेरी बीवी मेरी शहजादी का शहर, किस महल्ले की रहने वाली हो? कहा महल्ले बनी हाशिम। बस बनी हाशिम में महल्ले का नाम सुना, एक मरतबा तड़प कर कहती है, रो कर कहती है तो मेरी शहजादी, मैं तो सबको जानती हूँ, आपको पहचाना नहीं मैंने। तू शहजादी शहजादी किसको कहना, लेकिन नाम नहीं ले सकती क्यों? इफ़्फ़त की मलका है, बारिश से चादर तकलीफ है। मेरे कान में बता, बस अपने होठों को कान के पास लाकर कहा मेरी बीवी को ज़ैनब उलिया कहते हैं, ज़ैनब कुबरा कहते हैं। तब पहचान लेगी का, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? बस एक मरतबा बालों को हटाकर कहा जरा गौर से अब जो बीवी के चेहरे पर निगाह नहीं हुई, एक मरतबा रह गए, रो कर कहती है बीबी अगर आप तो अब्बास कहाँ है, हुसैन कहाँ है? जब निगाह को बदल कर मुझे मेरे पर हुसैन ने दिखाई देता, अब्बास की ज़ियारत पे होते। करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे न्यास कुछ भी बात न्यास है, तमाम ने न्यास करेंगे।
مجھے قیدی بنایا ہے تیرے خاطر مجھے قیدی بنایا تیرے خاطر مجھے